شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے روزانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تفسیر صراط الجنان کا سبق پڑھتے ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں اور سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانیں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا دیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، نعت لکھنے پڑھنے والوں اور عرض و معروض کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا سچا دکھ درد عرض کریں، وہاں مبالغہ نہ کریں۔ بہت سارے لوگ نعت لکھنے والے اور پڑھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، اور کافی ایسی نعتیں لکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میری جدوں میں مدینے گیا تو میری اکھیں اتھے رہ گئیاں، تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر تم یہاں پر آ گئے ہو تو تمہاری آنکھیں پھر وہاں پر ہیں، تو بتاؤ کہ تمہارا دل کدھر ہے، تمہاری جان کدھر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑا ہی پیارا۔ حضور کی بارگاہ میں آپ گزارش کرتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے گئے،
یعنی آپ خود بریلوی شریف میں بیٹھے ہیں اور کلام کیا لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی کہتی ہے کہ مدینے چلو، دل بھی کہتا ہے، ہوش بھی کہتی ہے، خرد بھی یہی کہتی ہے، سب کچھ، یعنی میرا جتنا جسم ہے، میری جتنی عقل ہے، میرا دل ہے، میری جان ہے، جگر ہے، جو بھی ہے وہ سب کہتے ہیں مدینے چلو۔ اے احمد رضا تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم کیوں نہیں مدینے جاتے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے گئے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب یہ بھی کلام ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اگر تو واقعہ ہی یہ کلام بڑا بہترین ہے، اگر کوئی بندہ اپنی جان و دل سے اپنا سب کچھ حضور کو مان کر پڑھے تو یقین مانے بڑا سرور آتا ہے، اور واقعہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بہار بنانا بھی چاہیے۔ تو جو لوگ اگر اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ واقعہ ہی ان کی بہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے ہے، اپنی ساری عرض و معروضات وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پھر تو یہ کلام پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر تو وہ مبالغہ ہی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نمبر 3، اے ایمان پیارا معلوم ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ نمبر 4، ایمان کا کمال اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں بڑی کوشش کر لیتا ہوں تو میں فلاں، ٹھیک ہے، کوششیں آپ کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ایمان کامل انسان کو ملتا ہے وہ فقط اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی ہے کوشش کر لے، وہ کامل ایمان حاصل نہیں کر پاتا جب تک اس پر اللہ پاک کا فضل نہ ہو جائے۔ نمبر 5، گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا یہ بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کفر و فسق اور گناہ سے دلی بیزار ہیں، دلی طور پر یعنی بیزار ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسی رچ بس گئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں رنگ اور بو۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا غلام رکھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ طور پر چل کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی حاصل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولا کریں، غیبت نہ کیا کریں، چغلی نہ کھایا کریں، کسی کو بے جا ایذا نہ دیا کریں۔ اگر شریعت اجازت دیتی بھی ہے تو پھر بھی کوشش کیا کریں حتی الامکان وہاں پر بندے کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا